جنگ خیبر اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور لڑائیوں میں سے ایک تھی، جو مدینہ کے قریب ایک قلعہ بند خطہ خیبر میں رہنے والے مسلمانوں اور ایک یہودی قبیلے کے درمیان لڑی گئی۔ یہودی قبیلہ مسلمانوں سے دشمنی اختیار کر چکا تھا، بار بار ان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اور امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مدینہ کی حفاظت کو یقینی بنانے اور امن قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خیبر کی طرف ایک مہم کی قیادت کی۔ خیبر اپنے مضبوط قلعوں کے لیے جانا جاتا تھا، جو تقریباً ناقابل تسخیر تھے، جن کی حفاظت اچھی طرح سے لیس اور تجربہ کار سپاہی کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ہر قلعے پر سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے ساتھیوں نے انہیں فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ قمص تھا، جو تمام قلعوں میں سب سے زیادہ دفاعی اور حکمت عملی کے لحاظ سے کھڑا تھا۔ آئے دن مسلمانوں نے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قمص کے محافظوں کی قیادت مرہب نامی جنگجو نے کی، جو اپنی طاقت، جنگ میں مہارت اور بے خوفی کے لیے مشہور تھا۔ مرہب نے مسلمانوں کو للکارا اور ان کی صفوں میں خوف طاری کر دیا، جس سے کسی کے لیے قلعہ پر قبضہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں اس شخص کو معیار دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے ذریعے فتح عطا فرمائے گا۔ اس بیان نے ساتھیوں کو امید سے بھر دیا، ہر ایک کو اس معزز کام کے لیے منتخب ہونے کی امید تھی۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جھنڈا ان کے حوالے کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھ میں شدید انفیکشن میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور معجزانہ طور پر ان کی بینائی فوراً بحال ہو گئی اور اب کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تجدید قوت اور ایمان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ قم کے قریب پہنچے۔ اس کا سامنا مرہب سے ہوا، جو ایک خوفناک اور معروف جنگجو تھا۔ مرہب نے حضرت علی کو طعنہ دیا اور انہیں ایک ہی جنگ میں للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا خوف و خطر اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے چیلنج قبول کیا۔ مرہب نے اپنی طاقت اور جنگ میں اپنی سابقہ فتوحات پر فخر کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان اور بہادری کا اعلان کرنے والی سطریں سنائیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مرہب نے پوری قوت سے حملہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی مہارت سے اپنی ضربیں ہٹا دیں۔ ایک شدید لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مرہب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اپنی تلوار ذوالفقار سے مارا اور قتل کر دیا۔ حضرت علی کی بہادری اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم فتح حاصل کی۔ اس دن اس کے اعمال نہ صرف اس کی جسمانی طاقت بلکہ اللہ پر ان کے اٹل ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیتے تھے۔ کہانی سے سبق: یہ کہانی ہمیں بہت سے قیمتی سبق سکھاتی ہے۔ غیر متزلزل ایمان اور ہمت: حضرت علی کی ہمت اللہ پر ان کے پختہ یقین سے آئی ہے، جو ہمیں دکھاتی ہے کہ حقیقی بہادری اللہ کی رہنمائی اور مدد پر بھروسہ کرنے میں مضمر ہے۔ اتحاد و انصاف کی طاقت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طاقت اور بہادری کو ذاتی جاہ و جلال کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے کمزوروں کی حفاظت اور انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد کی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حقیقی طاقت کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ شفا اور الہی مدد کا معجزہ: حضرت علی کی آنکھ کی شفا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معجزانہ مدد سے کیسے نواز سکتا ہے جو اس کے مقصد کے لیے مخلص اور وقف ہیں، خاص طور پر جب وہ حق کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ کہانی ان بہت سی کہانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منفرد کردار کی عکاسی کرتی ہے، جو انہیں اسلام کی خدمت میں بہادری، طاقت اور تقوی کے مجسم کے طور پر دکھاتی ہے۔